السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ اچھا فرینڈز، آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو سست رہتے ہیں، لیزی. تو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ جو میرے نیو ویورز ہیں یا جو میرے واچ کرتے ہیں میری ویڈیوز کو، تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں. میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور اس لیے بھی کہ بیل آئیکن کو پریس کریں کہ میری ہر نیو ویڈیو آنے والی سب سے پہلے آپ کو ملے. تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. یہ جو سستی ہے، لیزی پن ہے نا، یہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. اور ایک ایسا انسان زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر یہ ویڈیو آپ پوری دیکھ لیتے ہیں نا، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ہر کام میں، سستی دکھانے والے کام میں ایکٹیو ہو کے اور اس کو اپنے حساب سے کرنا شروع کر دیں گے، ایکٹیو ہو کر. یہ میں دعوے سے کہتا ہوں، اگر آپ یہ پوری ویڈیو دیکھ لیتے ہیں جو میں کہانی بتانے لگا ہوں، اگر وہ آپ کے سمجھ میں آ جاتی ہے تو آپ جو لیزی پن ہے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا، آپ ایک ایکٹیو انسان نظر آئیں. تو میرا یہ آپ دوستوں سے یہ مشورہ ہے کہ اگر تو آپ سست لوگ ہیں تو میری پوری ویڈیو ضرور دیکھیے گا. اگر آپ لیزی نہیں ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو اپنے اس دوستوں کو شیئر کیجیے گا جو کہ لیزی ہیں، کہ کسی کا بھلا ہو سکے. اس سستی کاہلی نے، اس لیزی پن نے ایسے عظیم لوگوں کو، ایسے سمجھدار لوگوں کو، انٹیلیجنٹ لوگوں کو زیرو بنا کے رکھا ہوا ہے. تو میں یہ کہانی ایک بتاتا ہوں، اگر یہ ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے تو امید ہے ان کا یہ لیزی پن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسان نے کھیت میں فصل کے لیے اپنا جو دانہ وہ ڈالا. تو کسان اس کو اچھی طرح اس کی دیکھ بھال کرتا. اسی فصل کے درمیان میں چڑیا نے اپنا گھونسلہ بنا لیا اور اس میں انڈے بھی دے دیے. کچھ عرصے بعد اس میں سے بچے نکل آئے. اب وہ بچے اور ماں ہنسی خوشی رہنے لگے. ماں صبح کو جاتی جنگل میں، جا کے ان کے لیے کھانا لے کے آتی اور بچوں کو کھلاتی. بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے. ایک دن چڑیا جب کھانا لے کے واپس آئی تو اس کے بچے بہت پریشان تھے. تو چڑیا نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ تو بچوں نے کہا کہ آج نا کسان آیا تھا تو وہ بات کر رہا تھا کہ کل میں اپنے بیٹے کو کہوں گا کہ آ کے فصل کاٹے. تو ماں ہمیں توڑنا بھی نہیں آتا تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو چڑیا نے کہا کہ پریشان نہیں ہو، وہ کل نہیں آئے گا. تو بچے مطمئن ہو گئے اور دوبارہ سے خوشی سے رہنے لگے. کچھ دنوں کے بعد دوبارہ سے جب چڑیا واپس آئی تو بچے پھر ویسے ہی پریشان. چڑیا نے پھر اپنے بچوں سے پوچھا کہ اب کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آج پھر کسان آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کل میں مزدور بھیج کے تو ان سے یہ فصل کی کٹائی کرواؤں گا. تو اب اگر اس نے فصل کاٹ دی تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو چڑیا نے کہا کہ آپ پریشان نہیں ہو، کل کوئی بھی فصل کاٹنے نہیں آئے گا. چڑیا کے بچے جو ہیں وہ مطمئن ہو گئے اور پھر سے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے. کافی عرصے کے بعد تو چڑیا ایک دن دوبارہ سے واپس آئی تو بچے اس دن تھوڑا سے پریشان تھے مگر پہلے سے کم تھے. تو چڑیا نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ آج ایک نا کسان آیا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ کل فصل کاٹنی ہے. تو ہمیں امید ہے کہ اب جیسے آپ ہمیں اعتماد دلاتی ہیں نہیں آئے گا، تو اس لیے ہم آج اتنے پریشان نہیں ہیں. تو چڑیا نے کہا مجھے پوری بات بتاؤ. تو بچوں نے کہا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے نا پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے کہ فصل کاٹ کے آئے، اس نے نہیں کاٹی. تو مزدوروں کو کہا وہ بھی نہیں آئے. تو میں اب سوچ رہا ہوں کہ اب اس کو میں خود ہی کل کاٹنے آؤں گا. تو اس لیے وہ کہہ کے اتنا چلا گیا تھا. جب چڑیا نے یہ سنا تو وہ پریشان ہو گئی. بچوں نے دیکھا کہ پریشان ہو گئی تو انہوں نے پوچھا کہ ماں آپ کیوں پریشان ہو گئی ہو؟ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کل نہیں آئے گا. تو چڑیا نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اب ہمیں کوئی نیا ٹھکانہ ڈھونڈنا پڑے گا. تو اس بچوں نے کہا کہ پہلے 2 بار آپ نے کہا تھا کہ نہیں آئے گا. تو چڑیا نے کہا کہ پہلے دونوں بار اس نے کسی پہ یقین کیا تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ نہیں آئے گا. اب اس نے اگر خود کا کہا ہے تو وہ ضرور آئے گا، کیونکہ جو انسان اپنے خود پہ یقین کر کے اپنے ہاتھ سے کام کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ جو کہتا ہے نا وہ کر دیتا ہے، تو وہ ضرور آئے گا. تو بچوں نے کہا پھر امی ہم اب کیا کریں گے؟ تو چڑیا نے کہا کہ اب ہم نیا گھونسلہ ڈھونڈنا پڑے گا. اتنے میں بچے جو ہے وہ اڑنے کے قابل ہو چکے تھے. تو چڑیا نے اپنے بچوں کو لیا اور ایک نئی جگہ پہ جا کے گھونسلہ بنا لیا. اگلے دن کسان آیا، اس نے اپنی کٹائی کی اور اب لے گیا. تو دوستو اس کہانی سے سبق یہ ملتا ہے لیزی لوگوں کے لیے، جو سست رہتے ہیں ان کے لیے، کہ جو لوگ دوسروں پہ بھروسہ کرتے ہیں نا وہ کبھی بھی اپنے کام کو پورا نہیں کر سکتے. ایسا انسان دنیا میں کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جو کہ دوسروں پہ بھروسہ کرتا ہے. سستی کی وجہ سے اس کو ان لوگوں سے باتیں سننی پڑتی ہیں جن کو شاید کوئی گھر میں پوچھتا بھی نہیں ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہیلپ نہیں لینی چاہیے، دوسروں کی مدد لینے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن سارا بھروسہ ہی دوسروں پر کر لینا
یہ غلط بات ہے اور یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر آپ اپنے کام کو وقت پر اور پوری اچھی طرح سے کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو خود پہ بھروسہ کرنا پڑے گا، نہ کہ آپ دوسروں پہ بھروسہ کریں۔ اپنا کام خود کرنے کی عادت ڈال لیں، اس میں آپ کی عزت نفس میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور قابل بھروسہ بناتی ہے، اور ایک ذمہ دار انسان کی پوری دنیا جو ہے اس کی عزت کرتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ پہ بھروسہ کریں، دوسروں پہ بھروسہ کرنا چھوڑیں، خود جو بھی کرنا ہے خود کریں، تو ایسا ممکن نہیں ہوگا کہ آپ کا یہ جو لیزی پن ہے، سستی پن یہ ختم ہو جائے۔ تو اگر دوستوں کو یہ کچھ سمجھ آتی ہے، میری یہ جو سٹوریز وغیرہ ہوتی ہیں، تو مجھے پلیز اچھا فیڈ بیک دیا کریں، کیونکہ مجھے اور اچھے سے اچھا کنٹینٹ آپ کے لیے لے کے آؤں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔